اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. 14 मासूमीन का तवस्सुल इख्तियार करते हैं और सबसे पहले नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और आज कोशिश करूँगा कि जो अहादीस हैं उन तमाम का मौजू इमामत और विलायत हो। गदीर की मुनासिबत से हुज़ूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेरे अहले बैत की मवद्दत को अपने ऊपर लाजिम समझो। उस खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मुस्तफ़ा की जान है कि किसी शख्स का अमल उसे नफ़ा नहीं पहुँचाएगा जब तक वो मेरे अहले बैत की मारिफत और विलायत पर न पहुँच जाए, यानी उस पर यकीन न रखता हो। اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله। मौला अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम का तवस्सुल है। मौला इरशाद फरमाते हैं अना हब्लुल्लाहिल मतीन, मैं अल्लाह की मजबूत रस्सी हूँ। व अना उर्वतुल्लाहिल वुस्क़ा, और मैं वो पनाहगाह हूँ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला तक पहुँचने के लिए कि जिसमें ख़ता का कोई इम्कान नहीं है। व कलिमतुत तक़वा, मैं तक़वा का कलमा हूँ। व अना ऐनुल्लाह, मैं ऐनुल्लाह हूँ। व लिसानुहु सादिक़, और मैं उसकी सच्ची ज़बान हूँ। सुभान अल्लाह। या अबल हसन या अमीर अल-मोमिनीन या अली इब्न अबी तालिब या हुज्जत अल्लाह अला खल्क़िही या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिक इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या फ़ातिमतु ज़हरा या बिन्त मुहम्मद या क़ुर्रत ऐनिर रसूल या सय्यदतना व मौलातना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिकी इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहता इंद अल्लाह इश्फ़ई लना इंद अल्लाह।
کتاب المسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72 پر، کتاب البخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 5 پر، بحار الانوار جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 308 پر بی بی سلام اللہ علیہ کا یہ کلام موجود ہے کہ میں خدا اور ملائکہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھے ناراض کیا ہے، جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کے حق کو غصب کیا تھا، کہ میں خدا اور ملائکہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھے ناراض کیا ہے، اور جب میں اپنے بابا سے ملوں گی تو تم دونوں کی شکایت کروں گی۔ اللہ اکبر۔ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو نماز فجر کو پڑھے اور مصلی پر طلوع آفتاب تک بیٹھا رہے، یہ امام نے فرمایا کہ حدیث میں یہاں پر ہے کہ بیٹھا رہے، اور اگر دعائیں اور تسبیح بھی پڑھتا رہے تو نور علی نور، لیکن امام کی اس حدیث میں تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب جب فجر قضا ہونے کا وقت آتا ہے اس وقت تک مصلی پر بیٹھا رہے کم از کم۔ امام نے فرمایا اس کا یہ عمل اس کے اور جہنم کے عذاب کے درمیان پردہ بن جائے گا، ڈھال بن جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ بڑا ہی اہم وقت ہوتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے مریض کو راحت مل جاتی ہے اور رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اگر کوئی فجر کو اول وقت میں ادا کرے تو اس کے لیے حدیث میں یوں بھی ہے کہ چونکہ اس وقت رات کے فرشتے موجود ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، لہذا جو فجر کو اول وقت میں ادا کرے تو رات کے فرشتے بھی فجر لکھتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی فجر لکھتے ہیں، تو ایک نماز پر 2 ثواب عطا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا فرمان ذیشان کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے انشاءاللہ۔ یا ابا عبد اللہ یا جعفر ابن یا ابا عبد اللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے، حضور کی گود میں تشریف فرماتے امام حسین علیہ السلام، اور حضور بار بار کہتے جاتے تھے انت سید ابن سید، آپ سید ابن سید ہیں، انت امام ابن امام، آپ امام ہیں، امام کے بیٹے ہیں، انت حجت ابن حجہ، آپ حجت ہیں اور فرزند حجت ہیں۔ پھر فرمایا ابو حجج تسعۃ من صلبک، بلکہ اے حسین آپ تو حجت ہیں جو آپ کے صلب میں سے 9 حجتیں اور آنے والی ان کے بھی باپ ہیں آپ۔ سبحان اللہ۔ تاسعہم قائمہم، کہ جو آپ کے صلب میں سے 9 حجتیں آئیں گی ان میں سے جو 9ویں حجت ہے وہ ہم قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف وہ تشریف لائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا امام حسین اور امام زمان علیہ السلام کے نام پر ایک اور مل کے صلوات بھیج دیں، محمد و آل محمد، اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایہا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ
اشفع لنا عند اللہ. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی اس عمل کو قلیل نہ سمجھو جو تقویٰ کے ساتھ کیا جائے. یعنی اگر کوئی تقویٰ کے ساتھ عمل کیا گیا ہے تو بظاہر کم بھی ہے لیکن اس کو قلیل نہ سمجھو. امام فرماتے ہیں کہ وہ قلیل کیسے ہو سکتا ہے کہ جو قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں. تو جب قبول ہو گیا تو وہ کیسے قلیل ہے؟ پھر جسے اللہ نے قبول کر لیا وہ ہمیشہ باقی رہ گیا وہ عمل. ماشاءاللہ. تو عمل کی کثرت معیار نہیں ہے. اگر تقویٰ کے ساتھ عمل ہے تو عمل کی قلت بھی اتنی زیادہ بظاہر وہ قلت ہے لیکن وہ ہمیشہ باقی رہ جانے والا عمل ہے. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی معرفت رکھتا ہے اور عبادت کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ متعین کردہ امام کی بھی معرفت رکھتا ہے، وہ امام جو ہم اہل بیت میں سے ہیں وہ سمجھے کہ خدا کی عبادت کر رہا ہے. پھر سے عرض کرتا ہوں، وہ شخص جو اللہ کی معرفت رکھتا اور عبادت کرتا ہو اور اللہ کے متعین کردہ امام کی بھی معرفت رکھتا ہو جو ہم اہل بیت میں سے ہیں، وہ یہ سمجھے کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کی معرفت رکھتا ہے. یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایھا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہر وہ جو امام حق کے ساتھ امام باطل کو شریک قرار دے، یعنی امام حق کو بھی مانے امام باطل کو بھی ساتھ میں مان لے، وہ ویسا ہے کہ در حقیقت خدا کے ساتھ غیر اللہ کو شریک قرار دے رہا ہے. اللہ اکبر. چونکہ جو امام ہے وہ اللہ کی جانب سے نمائندہ اتھارٹی ہے، ان کے ساتھ کسی ایسے کو شریک قرار دینا، ان کے برابر رکھنا جو غیر امام ہو، یہ ویسا ہے امام صادق علیہ السلام کی حدیث کے مطابق، بنص سے حدیث امام صادق علیہ السلام، یہ ویسا ہے کہ جیسے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک قرار دے رہا ہو. یہ کتاب الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 373 پر حدیث ہے مولا کی. یا ابا الحسن و یا ابا ابراہیم یا موسیٰ بن جعفر ایھا الکاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه
یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا علی ابن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الذكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ۔ حضرت حجت کے توسل سے پہلے ہم مولا کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ اے شیعوں، ہم کبھی بھی تمہارے حالات کی رعایت کرنے میں کوتاہی نہیں برتتے، یعنی ہم تمہارا خیال رکھنے میں کبھی کوتاہی نہیں برتتے، اور ہم کبھی بھی تمہارے ذکر کو فراموش نہیں کرتے۔ امام زمانہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہاری یاد کو کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ امام نے فرمایا اگر ایسا نہ ہوتا تو تم ہر طرف سے گرفتار ہو چکے ہوتے اور دشمن تمہاری جڑوں کو کاٹ چکے ہوتے، بس تم بھی تقوی اختیار کرو اور تقوی کے ذریعے سے ہماری مدد کرو۔ سبحان اللہ۔ امام نے فرمایا کہ اگر ہم تمہاری طرف سے خیال نہ رکھیں تمہارا، تو دشمن تمہیں ہر طرف سے گرفتار کر کے ختم کر چکے ہوتے، تمہاری جڑوں کو کاٹ چکے ہوتے، تم بھی تقوی اختیار کرو، تقوی کے ذریعے سے ہماری مدد کرو۔ غدیر کا موقع گزرا ہے، عید اللہ الاکبر ہے، سب سے بڑی عید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے۔ بس اس پر عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم غدیر کے راستے پہ چلیں گے انشاءاللہ، چونکہ ہم غدیر کے ذریعے وہ جو اعلان تھا وہ من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ آج تک ہے، من کنت مولا فہذا مہدی مولا۔ وہ جو غدیر میں علی بن ابی طالب السلام کی ولایت کا اعلان کیا تھا، وہ ولایت امام حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک جاتی ہے۔ جو اس ولایت تک اپنے آپ کو پہنچا لے، سورج یہ کہہ کے دین کا ابھرا غدیر میں، تکمیل آج پائے گا کلمہ غدیر میں۔ بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں۔ اور رستہ بھٹک گیا تھا مسافر غدیر کا، رستہ بھٹک گیا تھا مسافر غدیر کا، حر بس ذرا سی دیر میں پہنچا غدیر میں۔ ایک مل کے صلوات بیتے محمد و آل محمد پر اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ غور فرمائیے گا کہ حر جب وہ پہنچے غدیر کے مولا تک پہنچے، یعنی امام حسین علیہ السلام تک پہنچے، تو حر نے نمازیں نہیں بدلی تھی، حر نے امام بدلا تھا۔ نماز تو وہ پہلے بھی امام حسین علیہ السلام کے پیچھے ہی پڑھ رہے تھے جب ان کا راستہ روکا تھا، تو عبادتیں تو وہی تھی لیکن امام درست نہیں تھا۔ جب امام درست ہو گیا تو غدیر کی ولایت پہ آ جانا، جو مولا علی علیہ السلام سے لے کر حضرت حجت تک ہے، اس ولایت پر اپنے آپ کو پہنچا دینا، وہ حر کو کہاں سے کہاں پہنچا گیا؟ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ، ان جملوں سے نکال کر حر علیہ السلام کو پہنچا گیا السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و ابداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین۔ حر کو یہاں تک پہنچا گیا، صحیح امام کا انتخاب، سبحان اللہ۔
يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. حاجات طلب کیجیے گا چاردہ معصومین کے وسیلے سے. جن مومنین نے آن لائن بھی جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے جو جو دعائیں مانگی ہیں پروردگار اسے قبول فرما لے. جن مرحومین کے نام لکھے گئے ہیں انہیں جوار اہل بیت علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما. مریضوں کو شفاء کامل عاجلہ عنایت فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.